بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر کے اندر ہم جو سیکشن بی ہے اسٹرکچر ڈسکس کر رہے تھے، تو انڈائریکٹ اور رپورٹڈ اسپیچ جو ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی۔ انڈائریکٹ اور رپورٹڈ اسپیچ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کے کافی سارے رولز جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ ہم کس طرح ڈائریکٹ اسپیچ کو انڈائریکٹ اسپیچ کے اندر، رپورٹڈ اسپیچ کے اندر چینج کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اپنا جو لیکچر تھا وہ ہم نے اینڈ کیا تھا، تو اس سے نیکسٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایکسرسائزز ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ڈائریکٹ سپیچ کو انڈائریکٹ سپیچ کے اندر چینج کرو، ٹھیک ہے۔ ریممبر ٹو میک اپروپریٹ چینجز ان پروناؤنز اینڈ ٹینسز کے اندر اور پروناؤنز کے اندر جو چینجز ہونے ہیں وہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اچھا جی، یہ ایک ڈائریکٹ سینٹینس ہے، ہی سیڈ آئی لیو ان پشاور۔ تو ہی جو ہے سمپل آپ نے اس کا ہی لکھنا ہے۔ یہ جو کاماز سے پہلے جو جتنا حصہ ہوتا ہے اس کو آپ نے ایز اٹ از لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہی سیڈ کو آپ چینج کر سکتے ہیں، ٹولڈ میں چینج کر سکتے ہیں، یا سیڈ کا سیڈ ہی لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کاماز جو ہیں، یہ میں نے کہا تھا آپ کو، کاماز کو ہٹا کر آپ نے دیٹ لکھنا ہے، ہی سیڈ دیٹ۔ اس کے بعد آئی ہے، آئی آ جائے تو اس کو آپ نے چینج کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ہی ہے، ہی جو ہے وہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو آئی جو ہے، آئی کو بھی آپ نے ہی میں چینج کرنا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ کے پاس عورت ہو، فیمیل ہو، تو پھر آپ نے آئی کو شی میں چینج کرنا ہوتا ہے۔ ہی سیڈ دیٹ ہی لیو جو ہے وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، تو اس کو آپ نے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں چینج کرنا ہے۔ لیو کو آپ نے لیوڈ بنا دینا ہے، لیوڈ ان پشاور۔ آگے جو سینٹینس ہے وہ سیم رہے گا، اس میں کوئی چینج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان پشاور، اور آگے کوما نہیں لگانا، فل سٹاپ لگانا ہے جسٹ، ٹھیک ہے۔ ہی سیڈ دیٹ ہی لیوڈ ان پشاور۔ اس کے بعد ہے شی سیڈ، اسی طرح آپ نے شی سیڈ کو شی سیڈ ہی لکھنا ہے۔ اور آئی جو ہے، اب شی جو ہے وہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو آئی کو بھی آپ نے چینج کرنا ہے شی میں۔ سوری، یہاں پہ ایک اور چیز جو آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ دیٹ ہے۔ کوماز کو ہٹا کر، یہ آپ نے غلطی نہیں کرنی، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ کوماز کو ہٹا کر ہمیشہ آپ نے یہاں پہ دیٹ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئی ہے، آئی کو آپ نے چینج کر دینا ہے یہاں پہ شی میں۔ اور ایم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا یہ سینٹینس ہے، از ایم آر پریزنٹ کنٹینیوس میں ہوتے ہیں، تو ان کو آپ نے چینج کرنا ہوتا ہے واز یا ور میں، ٹھیک ہے۔ تو شی ہے، شی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے واز لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آئی وی دے یو یا یہاں پہ زیادہ نام ہوتے تو ان کے ساتھ آپ نے ور لگانا تھا، WER ور۔ تو یہاں پہ شی ہے تو شی کے ساتھ واز لگنا ہے، ایم نے چینج ہو جانا ہے واز میں، اور باقی سینٹینس جو ہے وہ سیم رہے گا، کوکنگ اور آگے ڈنر ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوکنگ، ڈنر، اور نیکسٹ فل سٹاپ لگا دینا۔ اس کے بعد ہی سیڈ، تو سیم آپ نے ہی سیڈ کو اسی طرح لکھنا ہے، SAID سیڈ۔ کوماز جو ہیں اس کو ہٹا کر دیٹ لگا دینا ہے، اور آئی جو ہے، آئی کو آپ نے چینج کر دینا ہے ہی کے اندر، کیونکہ پیچھے ہی ہے، اور ہی جو ہے اس کا ایچ بھی آپ نے سمال لکھنا ہے، شی کا ایس سمال لکھنا ہے، یہاں پہ بھی ہی کا ایچ سمال لکھنا ہے، جو فقرے کے درمیان میں آ جائیں ان کو سمال لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہیو ہے، ہیو جو ہے وہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا سینٹینس ہے، تو ہیو یا ہیز آ جائیں تو آپ نے ان کو چینج کر دینا ہے ہیڈ کے اندر، ہیڈ۔ اس کے بعد سیم یہ سارا سینٹینس یہاں پہ آئے گا، وزٹڈ لنڈن ٹوائس، یہ میں نے لکھا نہیں، یہاں پہ آپ نے خود لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہے ہی سیڈ آئی وینٹ ٹو نیو یارک لاسٹ ویک، تو سیم آپ نے اسی طرح ہی سیڈ، یہ جو شروع میں ہی ہے اس کا ایچ آپ نے بڑا لکھنا ہے، کیونکہ فقرے کے شروع میں جو بھی ورڈ ہوگا اس کا پہلا لفظ بڑا ہوگا، کیپٹل ہوگا۔ ہی سیڈ، کوماز کو ہٹا کر آپ نے دیٹ لگا دینا ہے، ہی سیڈ دیٹ۔ آئی جو ہے اس کو آپ نے ہی میں چینج کر دینا ہے، کیونکہ پیچھے ہی ہے۔ ہی وینٹ ٹو نیو یارک لاسٹ ویک، تو یہ اب پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فقرہ ہے۔ اگر آپ کے پاس پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہو تو اس کو آپ نے پاسٹ انڈیفینٹ میں بنا دینا ہے۔ یہ تو رول
جو پیچھے جو رولز آپ نے پڑھے ہیں اس میں نہیں تھا، میں نے آپ کو بتا دیا. پریزنٹ انڈیفینٹ ہو تو پاسٹ انڈیفینٹ میں، اور اگر پاسٹ انڈیفینٹ ہو تو اس کو آپ پاسٹ انڈیفینٹ میں ہی رہنے دیں تو آپ کا سینٹینس ٹھیک رہے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جو ہے پاسٹ انڈیفینٹ کو پاسٹ انڈیفینٹ میں ہی رہنے دیں، سیکنڈ فارم ہے تو سیکنڈ میں ہی رہنے دیں. اگر فرسٹ آئے اور ہیلپنگ ورب نہ آئے ساتھ، کوئی بھی ہیلپنگ ورب نہیں ہے یہاں پہ، تو یہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے پاسٹ میں لے جانا ہے، سیکنڈ فارم بنا دینی ہے، ہیلپنگ ورب کو یوز نہیں کرنا. تو یہاں پہ بھی اب ہیلپنگ ورب نہیں آ رہا لیکن یہ سیکنڈ فارم ہے، پاسٹ انڈیفینٹ کا ہے، اس کو پاسٹ انڈیفینٹ میں رہنے دیں. ہی وینٹ ٹو نیو یارک لاسٹ ویک، آگے سیم سینٹینس جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک سیم یہاں پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہی سیڈ، سیم آپ نے اسی طرح ہی سیڈ لگا دینا ہے، اور کاماز جو ہیں ان کو ہٹا کر آپ نے دیٹ لگا دینا ہے، اور آئی جو ہے آئی کو آپ نے چینج کر دینا ہے ہی کے اندر. اس کے بعد ایم ہے، یہاں پہ بھی آپ چینج کر چکے ہیں. ایم جو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا سینٹینس ہوتا ہے، اس کو آپ نے پاسٹ کنٹینیوس میں لے جانا ہے. از ایم آر اگر آئے تو اس کو آپ نے واز یا ور میں لے جانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہی ہے تو ہی کے ساتھ آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے، آپ نے واز لگانا ہے یا ور لگانا ہے. ہی ہے، ہی کے ساتھ ہمیشہ واز لگتا ہے، واز. آگے گوئنگ ٹو فائنڈ اے نیو جاب، وہ سمپل آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اور اینڈ پہ فل سٹاپ لگا دینا ہے. اس کے بعد چھٹا سینٹینس ہے مسٹر خان سیڈ آئی ول گیو جمیل آ کال. تو یہاں پہ آپ نے لکھنا مسٹر خان، یہاں پہ لکھیں جی مسٹر خان سیڈ، اسی طرح تو کاماز کو ہٹا کر دیٹ، اور یہاں پہ آئی ہے، آئی کو آپ نے چینج کرنا ہے. اب مسٹر خان جو ہے وہ آدمی ہے، مرد ہے، میل ہے، تو آئی کو آپ نے چینج کرنا ہے ہی کے اندر. ٹھیک ہے. مسٹر خان سیڈ دیٹ ہی، اور ول جو ہے وہ آپ کو میں نے بتایا ہے، اس کو آپ نے چینج کر دینا ہے وڈ کے اندر. یہ رول آپ نے پڑھا ہے، ول کو وڈ میں چینج کر دینا ہے. دیٹ ہی وڈ گیو جمیل آ کال. باقی سارا سینٹینس جو ہے وہ سیم اسی طرح آئے گا، اس کو آپ نے ادھر ایسے ہی لکھ دینا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ایک سینٹینس ہے ہی سیڈ، اسی طرح آپ نے سمپل ہی سیڈ لکھنا ہے، اور کاماز وغیرہ جو ہیں ان کو ہٹا کر آپ نے دیٹ لگا دینا ہے. اور آئی جو ہے آئی کو آپ نے ہی ہے تو ہی میں چینج کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہیو بن ہے، ہیز بن یا ہیو بن آ جائے تو آپ کو پتہ ہے کس میں چینج کرنا ہے، ہیڈ کے اندر. یہ اوپر بھی آپ کر کے آ چکے ہیں، یہاں پہ ہیو تھا تو ہیڈ میں چینج کیا، تو ہیو بن ہے تو ہیڈ بن کے اندر آپ نے چینج کرنا ہے. باقی سارا سینٹینس اسی طرح رہے گا. ورکنگ آن دیٹ پروجیکٹ فار اوور 2، تو یہ آپ نے سینٹینس اسی طرح لکھ دینا ہے. اور پروناؤنز کا خیال رکھنا ہے، کوئی اور بھی پروناؤن یہاں پہ آ جائے، مائی آ جائے، ہی آ جائے، تو ان کو آپ نے چینج کرنا ہے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس کے بعد ایک اور سینٹینس ہے ماریا سیڈ، تو اسی طرح آپ نے لکھ لینا ہے ماریا سیڈ، کاماز کو ہٹا کر دیٹ لگانا ہے. اس کے بعد آئی ہے تو ماریا کے لیے، ماریا جو ہے وہ لڑکی ہے تو اس کے لیے آپ نے آئی کو شی کے اندر چینج کرنا ہے. دیٹ شی کین جو ہے، کین کا پتہ ہے آپ کو کڈ میں چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. COULD کڈ. باقی کم ٹو نائٹ جو ہے وہ ایسے ہی لکھ دینا ہے اور اینڈ پہ فل سٹاپ لگا دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں پیج پہ. اس کے بعد کوسچن نمبر 9 جو ہے وہ اجمل سیڈ، اس کو آپ نے اسی طرح اجمل سیڈ لکھ دینا ہے، اور یہاں پہ کاماز کو ہٹا کر آپ نے دیٹ لگا دینا ہے. اور آئی جو ہے آئی کو آپ نے چینج کر دینا ہے ہی میں، کیونکہ اجمل بوائے ہے تو آپ نے ہی میں چینج کر دینا ہے. مے جو ہے مے نے چینج ہو جانا ہے مائٹ کے اندر، MIGHT مائٹ. بائی اے نیو کار، باقی سارا سینٹینس سیم اسی طرح آ جائے گا. اور یہ اجمل سیڈ جو ہے یہ بھی یہاں پہ ایسے ہی آ جائے گا، میں نے لکھا نہیں ہے، تو یہ سینٹینس اس طرح چینج ہو جائے گا. اجمل سیڈ دیٹ ہی مائٹ بائی اے نیو کار. اس کے بعد ہے ہی سیڈ، سمپل اسی طرح آئے گا ہی سیڈ، اور کاماز کو ہٹا کر دیٹ. آئی جو ہے ہی کی وجہ سے آئی جو ہے وہ ہی میں چینج ہو جائے گا. اور مائٹ ہے تو مائٹ نے مائٹ میں ہی رہنا ہے، مائٹ کو آپ نے چینج نہیں کرنا، کیونکہ اگر کوڈ آ جائے، وڈ آ جائے،
تو ان کو آپ نے انہی میں رہنے دینا ہے، ٹھیک ہے. ہی مائٹ گو ٹو حیدرآباد، اس کو آپ نے آگے ایسے ہی لکھ دینا ہے، فل سٹاپ لگا دینا ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے رپورٹڈ اور انڈائریکٹ کوسچنز. یہ تھے نا اسٹیٹمنٹ سینٹینسز، جو سمپل سینٹینسز ہیں، ڈائریکٹ سے آپ نے انڈائریکٹ میں لے گئے ہیں. اب یہاں پہ ہیں کوسچنز، ٹھیک ہے، مینز جو سوالیہ فقرے ہوں گے وہ آپ نے کس طرح ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ میں لے جانے ہیں. چلیں جی ان کو دیکھتے ہیں، ان کے رولز ڈسکس کرتے ہیں. اچھا جی، اس نے کہا ہے کہ ہم نے سو فار ہے وہ یہ پریکٹس چینجنگ، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بڑی پریکٹس کی ہے ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹس کو انڈائریکٹ میں چینج کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوسچنز آ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ان اسٹیٹمنٹس کی بجائے کوسچنز آ جائیں تو پھر ہم نے ان کو کیسے رپورٹ کرنا ہے ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ کے اندر. وہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں پرابلم جو بنتی ہے وہ پروناؤنز کی بنتی ہے اور ٹینس کی بنتی ہے، کیونکہ پروناؤنز اور ٹینس کو ہی ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کا یوز جو ہے وہ ہمیں مشکل میں ڈال سکتا ہے، ان کو ہم نے کس طرح اپلائی کرنا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ رپورٹڈ کوسچنز جو ہوں گے، کوسچن سینٹینس سوالیہ فقروں میں، ایک تو دیٹ از ابسینٹ، ٹھیک ہے، دیٹ جو ہے وہ ابسینٹ ہوگا کوسچنز کے اندر، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کے بعد ہے جی ویریس کوسچن ورڈ سچ ایز واٹ، وائی، ہو، وین، ای ٹی سی آر یوزڈ. اس قسم کے جو کوسچن ورڈز ہیں، ہوز، ہوم، ٹھیک ہے، وین، وائی، تو اس قسم کے جو کوسچن ورڈز ہیں یہ یوز ہوں گے. دوسری بات، اس کے بعد دا ٹیپیکل کوسچن آر انٹروگیٹو ورڈز آرڈر چینجز ٹو دا نارمل ورڈ آرڈر، ٹھیک ہے. جو انٹروگیٹو ورڈ آرڈر ہوگا، جو سوالیہ فقرے کا جو فارمیٹ ہوگا وہ نارمل فارمیٹ کے اندر چینج ہو جائے گا. دیٹ از کوسچن بیکمز اے اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے. تو کوسچن جو ہے وہ بھی آپ اس طرح بتائیں گے جس طرح ایک اسٹیٹمنٹ ہے. یہ ایک رول ہے بڑا امپورٹنٹ، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. میں بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کوسچنز کو آپ نے اس طرح رپورٹ کرنا ہے جیسے وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ہوگا کوسچن ہی. اس کے بعد ہے ورڈ لائک ڈڈ جو ہے اینڈ دا کوسچن مارک ڈس اپیئر. کوسچن مارک جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جو ڈڈ ہے اس نے بھی ختم ہو جانا ہے. جہاں پہ جس سینٹینس کے اندر ڈڈ آ گیا اس نے بھی ختم ہو جانا ہے، اور کوسچن مارک آ گیا تو آپ نے اینڈ سے کوسچن مارک بھی، سوالیہ نشان بھی ہٹا دینا ہے، کیونکہ پچھلے رول کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں کہ کوسچن بیکمز اے اسٹیٹمنٹ. کوسچن اس طرح ہوگا جیسے وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی سم کوسچنز ڈو ناٹ ہیو کوسچن ورڈز. کچھ کوسچن جو ہوں گے ان میں کوسچن ورڈز نہیں ہوں گے، جس طرح یہ واٹ، وائی، ہو، وین ہے. وائل رپورٹنگ دیز ویدر اور اف، تو یہاں پہ ویدر یا اف آپ نے یوز کرنا ہے، آر یوزڈ ان دا پلیس آف کوسچن ورڈز. کوسچن ورڈز کی جگہ پہ آپ نے ان دو ورڈز کو یوز کرنا ہے، ویدر کو یا اف کو. اس کے بعد یہاں پہ ان رولز کو سمجھانے کے لیے اس نے کچھ ایگزامپلز دی ہیں، تو چلتے ہیں ایگزامپلز کی طرف. اچھا جی، ڈائریکٹ کوسچنز ہیں اور ان کو آپ نے ڈائریکٹ رپورٹڈ کوسچنز کے اندر چینج کرنا ہے. تو میں سب سے سمپل اور آسان سے آپ کو سمجھاتا ہوں، اوپر کی طرف آتے ہیں مشکل کی طرف. ہی آسکڈ، تو یہاں پہ آپ نے سمپل اسی طرح لکھنا ہے، ہی آسکڈ، وہ اس نے پوچھا. وائی آر یو اسٹڈیئنگ انگلش، کہ تم یا آپ انگلش کیوں پڑھ رہے ہو. اب اس نے آپ سے پوچھا، یو یعنی اس سے مراد آپ ہیں. ہی آسکڈ می، تو آپ نے جب بتانا ہے کسی کو تو آپ نے اس طرح بتانا ہے، ہی آسکڈ می، اس نے مجھ سے پوچھا، ٹھیک ہے. یہاں پہ تو ڈائریکٹ تھا نا، ہی آسکڈ، اس نے کہا یا اس نے پوچھا. وائی آر یو اسٹڈیئنگ انگلش، تم انگلش کیوں پڑھ رہے ہو. اب یہاں پہ تم سے مراد می ہے، یہاں پہ آپ نے می لکھنا ہے، یعنی اپنے آپ کی بات کر رہے ہیں آپ. ہی آسکڈ می، اس نے مجھ سے پوچھا. پھر آپ نے کوماز وغیرہ ہٹا دینے ہیں، اور یہاں پہ کوسچن ورڈ جو ہے، کوسچن والا جو ورڈ ہے اس میں آپ نے دیٹ نہیں لگانا، یہ خیال رکھنا ہے. ہی آسکڈ می وائی، اب کوسچن ورڈ جو ہے، کوسچن ورڈ کو آپ نے کوسچن ورڈ ہی لکھنا ہے، وائی. اور یو جو ہے اس کو آپ نے شروع میں لے آنا ہے، کیونکہ پہلے یہ تھا سوالیہ فقرہ. تو آپ نے رول پڑھا ہے کہ جو اس کا کوسچن یا انٹروگیٹو نریشن ہے اس کو آپ نے چینج کر دینا ہے سمپل نریشن کے اندر. تو سمپل سادہ جو سینٹینس ہے اس میں یہ جو پروناؤن ہوتا ہے یا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ شروع میں آتا ہے اور ہیلپنگ ورب بعد میں آتا ہے. تو آئی جو ہے، یو کو آپ نے چینج کرنا ہے ہمیشہ آئی کے اندر، ٹھیک ہے. کہ یو سے مراد یہاں پہ تم ہے نا، تو
آپ جب اپنی بات کر رہے ہوں گے تو پھر آپ نے آئی یوز کرنا ہے، میں، یعنی یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ میں. ہی آسکڈ می وائی آئی، ٹھیک ہے، یو کو آپ نے چینج کر دینا آئی. اور آر جو ہے، آر کا آپ کو پتہ ہے آئی از ایم آر جو ہے اس کو آپ نے واز یا ور میں چینج کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ آئی ہے تو آئی کے ساتھ واز لگتا ہے، آئی واز. اس کے بعد سیم اسٹڈیئنگ انگلش، اور اینڈ پہ آپ نے سوالیہ نشان بھی نہیں لگانا کیونکہ یہ اب ایک اسٹیٹمنٹ بن چکی ہے، تو اس طرح آپ نے چینج کرنا ہے. اس کے بعد ہے دلشاد آسکڈ، اسی طرح آپ نے لکھنا ہے دلشاد آسکڈ. اس کے بعد یہاں پہ یو کی بات ہو رہی ہے نا، تو یو کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے یہاں پہ می لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ ہی ہو، ہی، تو پھر آپ نے یہاں پہ آئی کی جگہ می کی جگہ پہ آپ نے ہم لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر شی ہو تو شی کی جگہ پہ آپ نے یہاں پہ ہر لکھنا ہے، ٹھیک ہے. آسکڈ ہر، یا دلشاد آسکڈ ہم، یا دلشاد آسکڈ می. یہاں پہ یو ہے تو یو کو آئی میں چینج کرتے ہیں نا، تو یہاں پہ آپ نے می لگانا ہے، ٹھیک ہے. آئی کی وجہ سے می آئے گا. اسی طرح ہی جو ہے، ہی کو ہز میں چینج کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم لکھنا ہے. شی کو ہر میں چینج کرتے ہیں تو یہاں پہ ہر ہی لکھنا ہے. دلشاد آسکڈ ویئر، کوسچن ورڈ کو آپ نے یہاں پہ می لگا کر کوسچن ورڈ کو آپ نے اسی طرح می لکھنا ہے. اور پھر یو جو ہے، یو کو آپ نے چینج کرنا ہے آئی کے اندر، ہمیشہ آپ نے یو کو آئی کے اندر چینج کرنا ہے، اور اس کو ہیلپنگ ورب سے پہلے لے آنا ہے آئی. اور ہیلپنگ ورب ڈڈ ہے، یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فکر ہے، تو پاسٹ انڈیفینٹ کو پاسٹ پرفیکٹ میں لے جاتے ہیں، ڈڈ کو ہیڈ میں لے جانا ہے، ہیڈ. اور گو جو ہے، ہیڈ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے تھرڈ فارم لگتی ہے، پھر گو کو بھی آپ نے چینج کرنا ہے گون کے اندر. تو یہ چھوٹی چھوٹی ہیں رولز جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے. تو اگر آپ رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ ترتیب کے ساتھ چلتے آئیں گے تو آپ کو چیزیں خود بتائیں گی کہ ہمیں کیسے کیسے آپ نے چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. اب یو تھا، یو چینج ہو گیا آئی کے اندر. اب آئی کے ساتھ آپ نے ڈڈ تھا، ڈڈ کو آپ نے چینج کرنا ہوتا ہے ہیڈ کے اندر، ٹھیک ہے. ڈڈ جو ہے یہ یوز ہوا ہے سوالیہ فکرے کے لیے، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے یہ، ٹھیک ہے. ویسے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جو سادہ فکرہ ہوتا ہے اس میں کوئی ہیلپنگ ورب نہیں یوز ہوتا، جسٹ سیکنڈ فارم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر سوالیہ فکرہ آ جائے تو پھر ڈڈ آ جاتا ہے، اور ڈڈ کے ساتھ پہلی فارم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ڈڈ کو آپ نے ہیڈ میں چینج کر دینا ہے، اور ہیڈ کے ساتھ ہمیشہ تھرڈ فارم یوز ہوتی ہے، تو گو وینٹ گون، گون آ جائے گا. اور لاسٹ ویکنڈ کی جگہ پہ آپ نے لکھ دینا ہے پریویس ویکنڈ. اسی طرح ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، اگر آ جائے جی لاسٹ ویکنڈ یا لاسٹ ڈے آ جائے، ٹھیک ہے، یا یسٹر ڈے آ جائے، دونوں ایک ہی بات ہے، لاسٹ ڈے ہو یا یسٹر ڈے ہو، تو اس کو آپ نے کس طرح چینج کرنا ہے، اس کو آپ نے چینج کرنا ہے دی پریویس ڈے کے اندر، ٹھیک ہے. لاسٹ ڈے یا یسٹر ڈے آ جائے تو ان کو آپ نے کنورٹ کر دینا ہے دی پریویس ڈے میں، PREVIOUS، دی پریویس ڈے، ٹھیک ہے جی. دی لاسٹ ڈے یا یسٹر ڈے آ جائے، یا پھر اگر ٹو مارو آ جائے، یہ یہاں پہ ٹو مارو لکھا ہوا ہے تو ٹو مارو کو آپ نے چینج کرنا ہے دی نیکسٹ ڈے میں، ٹھیک ہے، دی نیکسٹ ڈے. تو اس کی طرف بعد میں بڑھتے ہیں. لاسٹ ویکنڈ کو آپ نے پریویس ویکنڈ میں چینج کر دینا ہے. اس کے بعد ہے جی شی آسکڈ، سیم اسی طرح شی آسکڈ. یو کی بات ہو رہی ہے، یو کو آئی میں چینج کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے می لگا دینا ہے، شی آسکڈ می. اس کے بعد آپ نے ایف یا ویدر یہاں پہ یوز کر لینا ہے، ڈو یو وانٹ ٹو کم ود می. تو یہاں پہ آپ نے ایف لگا لینا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ کوسچن ورڈ نہیں ہے. اگر کوسچن ورڈ نہ ہو تو آپ نے یہ رول پڑھا ہے کہ وہاں پہ پھر ہم ایف یا ویدر لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ وائی، واٹ، وین، ہو کوئی نہیں ہے نا یہاں پہ، تو اس لیے آپ نے یہاں پہ ایف لگا لینا یا ویدر لگا لینا ہے. تو ایف لگا لیں، شی آسکڈ می ایف. اب آپ نے لگانا ہے اس کے بعد جو پروناؤن ہے آپ کا جو سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہیلپنگ ورب کو ہم بعد میں لے جاتے ہیں. تو یو ہے، یو نے چینج ہو جانا ہے آئی میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈو ہے. ڈو ہیلپنگ ورب جو ہوتا ہے وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہے. پریزنٹ انڈیفینٹ میں سمپل پہلی فارم استعمال ہوتی ہے، لیکن سوالیہ فکروں میں ڈو یا ڈز ہیلپنگ ورب یوز ہوتے ہیں، تو ان کو آپ نے ڈڈ میں لے جانا ہوتا ہے. ڈڈ استعمال ہوتا ہے
پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں لیکن وہ سوالیہ فکروں میں ہوتا ہے. اب یہ فکرہ ہم نے سوالیہ تو رکھنا نہیں ہے، تو ڈیڈ پھر نہیں ہوگا، پھر سیکنڈ فارم جو ہے یوز ہوگی سمپل پاسٹ ٹینس کے اندر. اف آئی وانٹیڈ، وانٹ کی سیکنڈ فارم جو ہے وہ وانٹیڈ آ گئی. آگے پھر ٹو کم ود اسی طرح آئے گا ود می. یہاں پہ اب می جو ہے وہ یوز ہوا ہے شی کے لیے، اس شی کے لیے، ٹھیک ہے. کم ود می یعنی یہ شی آسکڈ ہے، یہ پوچھ رہی ہے. تو می جب شی کے لیے یوز ہوا ہے تو اس کو آپ نے ہر میں چینج کر دینا ہے، کم ود ہر. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ پروناؤن آپ کس طرح چینج کرتے ہیں. اس کے بعد ہے آر یو گوئنگ ٹو دا فلم ٹمارو. تو شی آسکڈ، یہاں پہ اس نے خود سے شی آسکڈ لکھ دی ہے. آپ ہی آسکڈ بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ فکرے کے شروع میں نہیں ہے. اصل میں یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ ہی آسکڈ یا شی آسکڈ جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہونا چاہیے تھا، تو یہ اس نے نہیں لکھا، تو آپ خود سے لکھ دیں شی آسکڈ. اب یہاں پہ کوسچن ورڈ نہیں ہے تو اف لگا لیں یا ویدر لگا لیں، دونوں میں سے کوئی ایک آپ نے لگانا ہے. یہ سلیش اس نے لگائی ہے کہ اف یا ویدر. یو کو آپ نے چینج کرنا ہے آئی کے اندر. آر یو گوئنگ ٹو دا فلم ٹمارو، تو یو کو آپ نے آئی میں چینج کرنا ہے، وہی میں نہیں چینج کرنا جی. یہاں پہ آئی آپ کیپیٹل ہی لکھیں گے. آئی جو ہے وہ فکرے کے شروع میں بھی آئے تو آپ نے کیپیٹل لکھنا ہوتا ہے. آئی یہاں پہ آر گوئنگ ہے، از ایم آر ہو تو اس کو واز ور میں لگاتے ہیں، چینج کرتے ہیں، تو آئی کے ساتھ واز لگتا ہے، ور نہیں لگتا. یہ ور اس نے وہی کے لیے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. آئی واز گوئنگ ٹو دا فلم دی نیکسٹ ڈے. ٹمارو ہے تو اس کو آپ نے دی نیکسٹ ڈے میں چینج کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی آپ کو. اچھا جی، اس کے بعد ہے واٹ ڈو یو لائک ڈوئنگ ان یور فری ٹائم. تو یہاں پہ بھی ہی آسکڈ اس نے خود سے ہی لکھ دیا ہے، یہاں پہ نہیں لکھا ہوا تھا تو آپ لکھ لیں ہی آسکڈ می واٹ. اب یہاں پہ واٹ آ گیا ہے تو آپ نے اف یا ویدر نہیں لگانا، واٹ. اس کے بعد آئی یو کو آپ نے چینج کر دینا آئی میں، اور ڈو ہے، ڈو کو ڈڈ میں چینج کرتے ہیں تو ڈڈ یہاں پہ لگنا نہیں ہے کیونکہ یہ سوالیہ فکرہ نہیں ہے. تو ڈڈ کی بجائے آپ نے سیکنڈ فارم لگا دینی ہے آئی لائکڈ ڈوئنگ ان فری ٹائم. اب یہ فری ٹائم جو یور ہے یہ آپ کے لیے استعمال ہوا ہے تو ان مائی فری ٹائم. آئی چینج کر دیا، یو کو چینج کر دیا آئی میں، اور پھر آئی مائی میں چینج ہو گیا. یہاں پہ یور جو ہے وہ مائی میں چینج کر دیا گیا، ٹھیک ہے. ہی آسکڈ می وٹ آئی لائک ڈوئنگ ان مائی فری ٹائم. اس کے بعد نیکسٹ ہے ثنا آسکڈ ڈو یو نو ہر. ٹھیک ہے. اس کے بعد ثنا وانٹیڈ بھی لکھ سکتے ہیں، وانٹیڈ ٹو نو. آسکڈ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ثنا آسکڈ، یہاں پہ کوئی کوسچن ورڈ نہیں ہے تو ویدر لگا لیں، ویدر یا اف. یو کو چینج کر دینا ہے، میں نے آپ کو بتایا آئی میں. اس کے بعد ڈو ہے، ڈو نے چینج ہونا ہوتا ہے ڈڈ میں، تو ڈڈ کی جگہ پہ یہاں پہ آپ سیکنڈ فارم یوز کرتے ہیں. نو کی سیکنڈ فارم نیو ہے، نو نیو نون. ویدر آئی نیو. ہر جو ہے ہر نے ہر میں ہی رہنا ہے کیونکہ ہر ثنا کے لیے یوز ہوا ہے، ثنا کے لیے شی لگے گا تو پھر شی چینج ہو جائے گا ہر میں، ٹھیک ہے. یا یہ نیچے اس نے ایسے پھر لکھ دیا ہے ویدر کی بجائے اف بھی اس نے یہاں پہ یوز کر دیا ہے، اف آئی نیو ہر، ٹھیک ہے. ثنا وانٹیڈ ٹو نو یا ثنا آسکڈ اف آئی نیو ہر. ٹھیک ہو گیا جی. نیچے ایک بہت ہی سمپل اور ایزی سی ایکسرسائز ہے، ٹھیک ہے. ان سینٹینسز کو آپ نے کوسچن ورڈ کے اندر لکھنا ہے. ایک ٹیچر ہے جو کہ اسٹوڈنٹ سے سوال پوچھ رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ کس قسم کے وہ سوال پوچھ رہا ہے، ان کو انڈائریکٹ نریشن کے اندر لکھیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی سمپل اور ایزی سے کوسچنز ہیں. مسٹر سلمان آر یو اے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. مسٹر سلمان پوچھ رہے ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو یہاں پہ آپ نے سمپل لکھ دینا ہے مسٹر سلمان آسکڈ یا وانٹیڈ ٹو نو لکھ لیں، ٹھیک ہے. مسٹر سلمان آسکڈ. اچھا، اس کے بعد آر یو اے اسٹوڈنٹ. اب یو ہے تو یہاں پہ کوئی کوسچن ورڈ نہیں یوز ہوا تو ویدر لگا لیں یا اف لگا لیں، ٹھیک ہے. ویدر، یو کو چینج کرنا ہے آئی میں، ویدر آئی. آر کی بجائے از ایم آر ہو تو اس کو واز ور میں لے جاتے ہیں، تو یہاں پہ آئی ہے تو آئی کے ساتھ واز لگنا ہے.
ویدر آئی واز آ اسٹوڈنٹ، آ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسی طرح آپ یہاں پہ آ اسٹوڈنٹ آ جائے گا اور سوالیہ نشان اینڈ پہ نہیں لگانا، ٹھیک ہے جی۔ بڑا سمپل اور ایزی وے ہے۔ اس کے بعد مسٹر سلمان، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے مسٹر سلمان، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے آسکڈ، ٹھیک ہے۔ آسکڈ کے بعد وٹ ہے تو وٹ کو آپ نے اسی طرح لکھنا ہے وٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد از ایم آر کو آپ نے واز ور میں چینج کرنا ہے، تو یو کو چینج کرنا ہوتا ہے آئی میں، وٹ واز تو آئی کی بجائے آپ نے یہاں پہ مائی لکھنا ہے کیونکہ یہ یور ہے، آئی کو مائی یو کو آئی میں چینج کرنا ہے اور یور کو مائی میں چینج کر دینا ہے، وٹ واز مائی نیم، آگے نیم ایسے ہی لکھ کے سوالیہ نشان نہیں لگانا، فل سٹاپ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مسٹر سلمان اسٹینڈ اپ پلیز مریم، تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے مسٹر سلمان، اس کے بعد آسکڈ، اب یہ کوسچن ورڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آسکڈ یا ٹولڈ لکھ لیں یا آرڈرڈ بھی لکھ سکتے ہیں، یہاں پہ یہ وہ حکم دے رہا ہے نا مسٹر سلمان، تو یہاں پہ آسکڈ کی بجائے آپ آرڈرڈ بھی لکھ سکتے ہیں، آرڈرڈ، ORDERED آرڈرڈ، ٹھیک ہے جی۔ مسٹر سلمان آرڈرڈ یا آسکڈ مریم، کیونکہ اس نے کس کو آرڈر کیا ہے، مریم کو، مسٹر سلمان آرڈرڈ مریم ٹو اسٹینڈ اپ، ٹھیک ہے، ٹو اسٹینڈ اپ پلیز، کیونکہ ٹو کے بعد ہمیشہ پہلی فارم استعمال ہوتی ہے، ٹو اسٹینڈ اپ پلیز۔ اب یہ دیکھیں یہ ایک سینٹینس بالکل جو ہے وہ رولز سے ہٹ کر تھا، تو اس قسم کے بھی سینٹینسز جو ہیں وہ انگلش میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مسٹر سلمان ڈونٹ اسپیک ناؤ مریم، یہ بھی اس نے آرڈر کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے لکھنا ہے مسٹر سلمان آسکڈ یا آرڈرڈ مریم، مسٹر سلمان آسکڈ مریم ٹو ناٹ ٹو اسپیک ناؤ، ٹھیک ہے، ٹو نہیں لگانا، ناٹ ٹو اسپیک ناؤ یا ڈڈ ناٹ اسپیک ناؤ، اس طرح آپ نے لکھ دینا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے مسٹر سلمان 1 month ago I asked you to study for the test، تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے مسٹر سلمان آسکڈ آسکڈ کے بعد آپ نے دیٹ لگا لینا ہے، کوماز کو ہٹا کر دیٹ لگا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہی آئی جو ہے مسٹر سلمان کے لیے یوز ہوا ہے تو یہاں پہ ہی آ جائے گا، ہی آسکڈ، تو آسکڈ جو ہے یہ سیکنڈ فارم یوز ہوئی ہے تو آسکڈ ہی لکھ دینا ہے، ہی آسکڈ۔ اب یو جو ہے، یو کو آپ نے آئی میں چینج کرنا ہوتا ہے، تو آئی کو بھی آپ نے یہاں پہ می میں چینج کر دینا ہے، ہی آسکڈ می، انہوں نے مجھ سے کہا، ہی آسکڈ می ٹو اسٹڈی فار دا ٹیسٹ 1 month ago، تو 1 month ago یہاں پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں مسٹر سلمان آسکڈ 1 month ago دیٹ ہی آسکڈ می ٹو اسٹڈی فار دا ٹیسٹ، یا یہ 1 month ago آپ فکرے کے اینڈ پہ بھی لکھ سکتے ہیں، مسٹر سلمان آسکڈ دیٹ ہی آسکڈ می ٹو اسٹڈی فار دا ٹیسٹ 1 month ago، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک اور ایکسرسائز ہے چھوٹی سی، بہت انٹرسٹنگ اور بہت ایزی ہے۔ اچھا جی، آئی آسکڈ وین ڈز دا ٹرین لیو، تو آئی آسکڈ کا آپ نے آئی آسکڈ ہی لکھنا ہے، اس کے بعد وین ہے، وین کا آپ نے وین ہی لکھنا ہے، آئی آسکڈ وین دی ٹرین، پھر آپ نے لکھنا ہے دی ٹرین، اور ڈز کو ڈڈ میں چینج کرتے ہیں تو ڈڈ لگانا نہیں ہوتا، لیو کی سیکنڈ فارم آپ نے لگا دینی ہے لیفٹ، اینڈ پہ آپ نے لیفٹ لگا دینا ہے، آئی آسکڈ وین دا ٹرین لیفٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مائی مدر آسکڈ ہو، مائی مدر کے بعد آپ نے کومے ہٹا کر ہو لگا دینا ہے، مائی مدر آسکڈ ہو آئی، یو کو چینج کر دینا ہے آئی کے اندر، ہو آئی سی کی آپ نے سیکنڈ فارم لگا دینی ہے کیونکہ ڈڈ ہے، ڈڈ کو آپ نے لکھنا نہیں ہے، ہی ہو آئی سا ایٹ دا پارٹی، ٹھیک ہے، آگے فل سٹاپ لگا دینا۔ اس کے بعد ہے مائی فرینڈ آسکڈ ہاؤ، مائی فرینڈ آسکڈ کے بعد آپ نے ہاؤ لگانا ہے اور پھر آئی کو چینج، یو کو چینج کر دینا آئی میں، گیٹ کی بجائے آپ نے گاٹ لگا دینا ہے، ہاؤ آئی گاٹ ٹو
کالج، آگے آپ نے اسی طرح فقرہ لکھ دینا اور فل سٹاپ اینڈ پہ۔ اس کے بعد ہے جی مائی ہوسٹ آسکڈ، اسی طرح آپ نے لکھنا ہے آر یو انجوائنگ یور سیلف، تو یہاں پہ اب کوئی کوسچن ورڈ نہیں ہے تو ویدر لگائیں یا آر لگائیں، سوری ایف لگائیں، تو یہاں پہ میں ویدر لگا دیتا ہوں۔ مائی ہوسٹ آسکڈ ویدر آئی، ٹھیک ہے، یو کو چینج کر دینا آئی میں، اور آر کو واز ور میں چینج کرتے ہیں تو آئی کے ساتھ واز لگتا ہے۔ ویدر آئی واز انجوائنگ، انجوائنگ کی جگہ آپ نے انجوائنگ ہی لکھنا ہے، اور یور سیلف کو آپ نے مائی سیلف میں لکھنا ہے کیونکہ یور کو مائی میں چینج کرتے ہیں نا، اور یورز کو آپ نے مائی سیلف کے اندر چینج کر دینا ہے، انجوائنگ مائی سیلف، ٹھیک ہے، آگے فل سٹاپ لگا دینا ہے۔ اب میں فکرے کو ریپیٹ کرتا ہوں، مائی ہوسٹ آسکڈ ویدر آئی واز انجوائنگ مائی سیلف، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، تو ایک سینٹینس یہاں پہ نیکسٹ پیج پہ بھی اس نے لکھا ہوا ہے، دا لیڈی آسکڈ ڈز یور فیملی لیو ہیئر، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اسی طرح لکھنا ہے، دا لیڈی آسکڈ آسکڈ، آگے کوئی کوسچن سینٹینس نہیں ہے، کوسچن ورڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے ایف یا ویدر لکھنا ہے، تو میں ویدر ہی لکھتا ہوں کیونکہ ویدر جو ہے وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ دا لیڈی آسکڈ ویدر یور کو آپ نے چینج کرنا ہوتا ہے مائی میں، ویئر مائی فیملی، کیونکہ یہاں پہ سبجیکٹ جو ہے وہ مائی فیملی ہے، یہ اکٹھا ہے مائی فیملی۔ اب لیو جو ہے ڈز سے ڈڈ میں جانا ہوتا ہے، ڈڈ نہیں لگاتے، ڈڈ کی بجائے ہم سیکنڈ فارم لگاتے ہیں لیوڈ، اور جہاں پہ ہیئر ہے ہیئر کو آپ نے دیر کے اندر چینج کر دینا ہے، ویدر مائی فیملی لیوڈ دیر، ٹھیک ہے جی، آگے فل سٹاپ لگا دینا ہے، تو ہیئر کو بھی آپ نے دیر کے اندر چینج کر دینا ہے۔ تو یہ تھی یہ پریکٹس اور ایکسرسائزز تھی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک اپنے لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں جی نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔